میرے سامنے شعراء کا مجمع تشریف فرمائے، کہا کہ جعفر جنت کی ایک وسیع نہر کا نام ہے۔ گویا نگاہ قدرت میں حضرت کی شخصیت ایک ایسے دریائے علم کی مانند ہے کہ جس سے ملت اسلامیہ کے تشنگان علم و معرفت سیراب ہوں گے۔ ملت اسلامیہ کے تشنگان علم و معرفت سیراب ہوں گے۔ اور پھر یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ نہر سیراب کرنے کے لیے کسی گھاٹ کی شرط نہیں لگاتی۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھیں، دریا پیاسوں کو سیراب کرنے کے لیے کسی کنارے کی شرط نہیں لگاتا کہ اس کنارے سے آنے والا سیراب ہوگا، اس کنارے سے آنے والا سیراب نہیں ہوگا۔ کہا جو آ جائے سیراب ہو جائے، شرط یہ ہے کہ آ جائے، شرط یہ ہے کہ آ جائے، اس لیے کہ پیاسا ہی کنویں تک جاتا ہے، کنواں پیاسے تک نہیں جاتا۔ قرآن محاورہ ہے۔ کہا کہ جناب تمام لوگوں کو سیراب کرنا ہے، امت اسلامیہ کے۔ ابھی گفتگو بڑھے گی آگے۔ حضرت کے مدرسے قائم ہیں، وہ مدرسے کہ جن کی وضاحت اگر میں الفاظ قرآنی میں کروں تو وہ سورہ آل عمران کی 104 آیت کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ میں نے مدرسے کی تاریخ الفاظ قرآنی میں بیان کر دی۔ سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت کا نشان 104 ہے۔ کہا تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ کہا حضرت کے مدارس قائم ہیں، وہ مدرسے جو 5ویں امام نے اپنے دور میں قائم کیے تھے، بہت مختصر سے درجے پر امام نے اس کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ بنیاد 5ویں امام کے زمانے میں رکھی گئی تھی، 6ٹھے امام نے اس کو ترقی دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 4000 مختلف مضامین کے شاگرد بیک وقت حاضر رہتے تھے۔ مضامین مختلف ہیں، استاد ایک ہے۔ میرے سامنے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، میں خود بھی ایک استاد ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو سائنس پڑھاتا ہے وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتا، جو میتھس پڑھاتا ہے وہ طب نہیں پڑھاتا، جو طب پڑھاتا ہے وہ نجوم نہیں پڑھاتا۔ ہر چیز کے لیے الگ الگ استاد ہوتا ہے۔ کہا یہاں مختلف مضامین کے شاگرد ہیں، استاد ایک ہے، اور ہر شاگرد کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسا جواب، جیسا مطمئن کرنے والا جواب اس مدرسے سے ملا، دنیا کے کسی مدرسے سے نہیں ملا۔ جیسا مطمئن کرنے والا جواب اس مدرسے سے ملا، دنیا کے کسی مدرسے سے نہیں ملا۔ کہا کہ جناب اب ذرا کچھ گفتگو میرے عقیدے کے مطابق۔ کہا یہ تو وہ علم ہے جو تاریخ کے حساب و کتاب میں آ جاتا ہے۔ ارے بھائی، کہا حضرت کا علم کتنا ہے اس کی تو بات ہی چھوڑیے، اس کی تو بات ہی چھوڑیے، کتنا علم بانٹا ہے، کتنا علم بانٹا ہے۔ اگر اس پر بات شروع ہوگی تو شاید تاریخ کا مورخ یہ لکھ دے گا کہ 4000 طلبہ بیک وقت حاضر رہتے تھے، بیک وقت، نہ جانے کتنے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ بس اتنا ہی بیان ہے اور اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ جیسے ساحل پہ کھڑا ہوا کوئی شخص اپنی آنکھ سے سمندر کا جتنا مشاہدہ کر سکتا ہے، بس اتنا لکھا گیا ہے۔ اسے نہیں معلوم سمندر کی حد کتنی ہے، اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اتنا بیان ہے۔ اب تاریخ کا مورخ وہی لکھے گا نا جو اسے معلوم ہوگا حضرت نے کیسے علم بانٹا اور کس کس کو بانٹا۔
کس کس کو بانٹا ہے بھائی؟ کوئی بھی آ جائے مانگے تو صحیح. سنیے بات آگے بڑھے گی. ایک شاعر ہے, شعرا بیٹھے ہیں تو مجھے واقعہ یاد آ گیا. شاعر ہے, دشمن اہل بیت, مدینے میں رہتا ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا ہے. کچھ حالات خراب ہوئے. اچھا شاعروں کے حالات کیسے ہوتے ہیں یہ تو مرزا غالب سے پوچھئے. یہ شکوہ جو مرزا غالب نے کیا ہے ان حالات کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اچھا جی, تو حالات کچھ خراب ہوئے, لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے, اب مزید کوئی قرض دینے کو تیار نہیں ہے, اور تقاضا کرنے والے تقاضا کر رہے ہیں بھائی جو قرض ہم سے لیا تھا وہ تو واپس کرو, مزید قرض کہاں سے دیں. حالات آہستہ آہستہ دگرگوں ہونا شروع ہو گئے. خراب ہوتے ہوتے حالت یہ ہوئی, کہا کہ بھائی اگر کوئی دروازے پہ آئے تو کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں. باہر نکلنا چھوڑ دیا, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, منہ چھپائے چھپائے پھر رہا ہے. یہ ہے دشمن اہل بیت کا مقدر. یہ مقدر ہے. کوئی نہیں مل رہا. ایک مخلص دوست اور تو کچھ نہ دے سکا, ایک مشورہ دے گیا. اچھا جو صحیح مشورہ دے دے وہ بھی بڑی نعمت ہے. آج کل کے دور میں تو صحیح مشورہ دینے والے بھی نہیں ملتے. خدا کی قسم کسی کو ایک ایسا دوست مل جائے جو صحیح مشورہ دے دے وہ میرے نزدیک امیر آدمی ہے. ایک سچا دوست مل گیا, بیٹھا ہوا اس کے سامنے اپنے حالات کی داستان بیان کر رہا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہا ہے بڑی مشکل میں ہوں, کیا کروں. کہا تیری مشکل کا اب اگر کوئی حل کسی کے پاس ہے, تیری مشکل کا کوئی حل اب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ فرزند مشکل کشا ہے, اور کوئی نہیں جو تیری مشکل آسان کر سکے. کہا کون؟ کہا مدینے میں رہتے ہیں فرزند رسول, ان کے چھٹے جانشین, تو ان کے پاس چلا جا, وہ تیری مشکل آسان کر دیں گے. کہا میں ان کے پاس کس منہ سے جاؤں, میں تو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہوں, ان کے جج کی شان میں گستاخی کرتا ہوں, کس منہ سے جاؤں گا. کہا اس کا بھی حل بتائے دیتا ہوں. اب سنیے طاہر بھائی, کہا اس کا بھی حل بتائے دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا کچھ شعر لکھ لے ان کی جد کی شان میں, کچھ شعر لکھ لے ان کے جد کی شان میں, جا کے حضرت کو سنا دینا, وہ تجھے کچھ نہ کچھ نواز دیں گے, وہ تجھے کچھ نہ کچھ نواز دیں گے. کہا میں ان کی شان میں اور ان کے اجداد کی شان میں شعر کہوں گا تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ کل تک جن کی شان میں گستاخی کرتا تھا آج ان کی شان میں شعر کہہ رہا ہے, میری عزت تو خاک میں مل جائے گی. تو اب میں کہہ رہا ہوں یہی تو مقدر ہے دشمن اہل بیت کا کہ اس کی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو اپنی عزت بچانا مشکل, عزت تو خاک میں ملے گی. کہا چلو اس کا بھی حل بتا دیتا ہوں, بڑا اچھا دوست ہے جناب. کہا اس کا حل یہ ہے کہ تو وہ شعر کسی کو مت سنانا, چپکے سے جانا, حضرت کی خدمت پہ پیش کر دینا, بس کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو نے شعر کہے. باقی پھر وہی اپنے پرانے دندے پہ. اچھا اس طریقے کے لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے تو بز میں حاضر ہو جاتے ہیں لیکن اپنی پرانی روایت چھوڑتے نہیں ہیں. ضرورتاً آتے ہیں لیکن پرانی فطرت چھوڑتے نہیں ہیں. گھر گیا, مشورے پر عمل کیا, کہلوا دیا کوئی آئے تو منع کر دینا میں گھر پہ نہیں ہوں. کھڑکی دروازے سارے بند کر دیے, ایک کاغذ قلم لے کے بیٹھا, کچھ دیر تک کوشش کرتا رہا, شعر نہیں ہوئے. اچانک کچھ شعر ہونا شروع ہوئے, 5-7 شعر لکھے. رات گزر گئی, صبح کا سورج طلوع ہوا, روشنی چاروں طرف پھیل گئی.
اس نے وہ شعر اپنی جیب میں رکھے، سر کو جھکائے ہوئے در دولت کی طرف بڑھنے لگا. در مدینۃ العلم پہ حاضر ہوا. در مدینۃ العلم پہ حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی. غلام آیا، کہا مجھے حضرت سے ملاقات کرنی ہے. آگے کہتا ہے کوئی شخص آیا آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا اسے بیٹھک میں بٹھا دو. غلام مڑنے لگا. کہا اور سنو، سنیے، سنو، کل رات جو اشرفیوں کی تھیلی میں نے تمہیں دی تھی ذرا لیتے آنا. سنیے سنیے سنیے، کہا کل رات جو اشرفی کی تھیلی تمہیں دی تھی وہ لیتے آنا. غلام نے اس شاعر کو بیٹھک میں بٹھا دیا، اشرفیوں کی تھیلی امام کی خدمت میں پیش کر دی. امام آئے، اس کے چہرے پر ایک نظر کی. کہا وہ اشعار سنا جو تو نے رات کو کہے. وہ اشعار تو سنا جو تو نے رات کو کہے ہیں. یہ سن کے گھبرا گیا، کہنے لگا سرکار میں نے تو وہ شعر کسی کو سنائے ہی نہیں، تو آپ تک کیسے پہنچے؟ کہا وہ شعر تو میں نے کسی کو سنائے نہیں، تو آپ تک کیسے پہنچے؟ کہا پہنچتے تو تم تک ہیں. میرے بڑے محترم دوست عباس شہیر صاحب تشریف فرمائیں، شاعر اہل بیت ہیں. کہا کہ سرکار میں نے تو کسی کو سنائے نہیں، پھر آپ تک پہنچے کیسے؟ کہا رے پہنچتے تو تم تک ہیں، اور جملہ آپ کام کا ہے. کہا اگر ہم لفظوں کو اجازت نہ دیں، اگر ہم لفظوں کو اجازت نہ دیں تو کوئی شاعر ایک مصرع نہیں لکھ سکتا.